اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، دنیا افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہتی ہے، مگر یہ حقیقت نہیں، یہ مغرب کا بنایا ہوا ایک بیانیہ ہے، اپنی شکستوں کو چھپانے کے لیے تراشا گیا ایک فریب۔ سچ یہ ہے کہ افغانستان کبھی کسی سلطنت کا قبرستان نہیں رہا، یہ ہمیشہ ایک گزرگاہ رہا ہے، سلطنتوں کے گزرنے کا راستہ، جہاں سے فاتحین گزرے، لڑے، آگے بڑھے، مگر ٹھہرے نہیں۔ یہ سرزمین زرخیز نہیں، اس کے پہاڑ سخت ہیں، اس کے میدان بنجر، یہاں نہ پانی کی فراوانی ہے، نہ وسائل کی وہ دولت جو کسی طاقت کو یہاں اپنی تعمیر یا استحکام کے لیے روک سکے۔ اسی لیے ہر حکمران یہاں آیا، جیتا، مگر آگے نکل گیا کہ یہ منزل نہیں تھی، محض راستہ تھا۔ اور پھر یہاں کے لوگ جو وفاداری کو ریاست یا حکمران سے نہیں بلکہ اپنے قبیلے، اپنی آزادی، اپنی غیرت سے جوڑتے ہیں، آج کسی کے ساتھ ہیں، کل اس کے خلاف، یہ روایت نہیں توڑتے، کیونکہ ان کے نزدیک غلامی سے بغاوت بہتر ہے، چاہے اس کا نام غداری ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے۔ اسی تضاد نے افغانستان کو ناقابل تسخیر بھی بنایا اور غیر مستحکم بھی۔ یہاں ہر طاقت داخل ہوئی، ہر سلطنت آزمائی گئی، مگر زوال اپنی کمزوری کے ہاتھوں ہوا، افغان سرزمین کے نہیں۔ لہٰذا نہیں، افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نہیں ہے، یہ ان سلطنتوں کا آئینہ ہے جہاں ہر طاقت نے اپنی شکست کی اصل وجہ دیکھی، اپنے غرور، اپنی سیاست اور اپنی ناپائیدار عزائم کی۔ یہ زمین وفادار نہیں مگر آزاد ہے، یہ سرزمین سخت ہے مگر سر جھکاتی نہیں، یہ قبرستان نہیں بلکہ تاریخ کا وہ دروازہ ہے جہاں سے ہر سلطنت گزرتی ہے اور اپنے انجام سے ملتی ہے۔ اور اب آئیے افغانستان کے تاریخی پس منظر کی طرف چلتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان کی سرزمین قدیم زمانے سے مختلف سلطنتوں اور بیرونی حملہ آوروں کی آماج کر رہی ہے۔ اسے اپنے تصوراتی محل وقوع کے باعث قدیم دنیا کا چوراہا کہا جاتا ہے، اور اس خطے پر فارسی حکمرانوں، سکندر اعظم، موریہ سلطنت، عرب مسلمانوں، منگولوں، مغلوں، برطانوی سامراج، سوویت یونین اور حالیہ دور میں امریکی اتحاد نے بھی یورشیں کی۔ ان مسلسل حملوں اور سلطنتوں کے اثر و نفوذ نے افغانستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ کو صدیوں تک متاثر کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے افغانستان کی تاریخ کو اہم ادوار کے لحاظ سے پیش کیا ہے، جس میں سیاسی حکمرانوں، عسکری تنازعات اور خارجہ طاقتوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قدیم افغانستان، جسے تاریخی طور پر خراساں، باختر اور قندھار جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا، میں ابتدائی آبادی پتھر کے دور سے آباد تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں فارس کے بخامشی شہنشاہ کروش اعظم نے موجودہ افغانستان کے بیشتر علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فارس کو شکست دینے کے بعد اس علاقے پر فتح پائی۔ سکندر کی وفات کے بعد یونانی باختر سلطنت یہاں قائم رہی، اور پھر موریہ سلطنت کے اشوکا اعظم نے 3 صدی قبل مسیح میں جنوب مشرقی حصوں پر حکمرانی کی اور بدھ مت کو متعارف کروایا۔ بعد ازاں مختلف ایرانی اور وسط ایشیائی سلطنتیں باری باری یہاں قابض رہیں، مثلاً 1 صدی میں کشان سلطنت اور 3 سے 7 صدی عیسوی تک ساسانی فارسی شہنشاہیت کا تسلط رہا۔ اس پورے دور میں افغانستان متعدد ثقافتوں اور مذاہب، زرتشت، بدھ مت وغیرہ کا سنگم رہا، لیکن مرکزی حکومتیں زیادہ تر بیرونی سلطنتوں کی شکل میں تھیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے مسلمانوں نے فارس کی ساسانی سلطنت کو 642 عیسوی میں نہاون کی فیصلہ کن جنگ میں شکست دی، اور افغانستان کے علاقے میں اسلام کی آمد شروع ہوئی۔ عرب خلافتوں نے موجودہ افغانستان کے جنوبی اور مغربی حصوں پر قبضہ تو کر لیا، لیکن مکمل کنٹرول برقرار نہ رکھ سکے۔ کئی شہروں نے ابتدائی عرب افواج کے گزر جانے کے بعد بغاوتیں کی، اور لوگ عارضی اسلام قبول کرنے کے بعد
پھر پرانے عقائد کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں عباسی خلافت کمزور ہونے پر یہاں مقامی مسلم خاندانوں نے خود مختار سلطنتیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر طاہری جو کہ 820 عیسوی میں آئے، اور سفاری خاندان جو کہ 867 عیسوی میں خراساں اور سیستان کے علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم کرتے رہے۔ 10ویں صدی تک شمال میں سامانی سلطنت کے زیر اہتمام بلخ اور بخارا علوم و فنون کے مراکز بن گئے تھے۔ 11ویں صدی میں غزنی کے سلطان محمود نے ایک طاقتور افغان سلطنت قائم کی جس نے پنجاب تک فتوحات کی۔ 12ویں صدی میں غوری خاندان نے بھی افغانستان سے نکل کر شمالی ہندوستان تک حکمرانی کی۔ یوں ابتدائی اسلامی دور میں افغانستان کئی مقامی اور علاقائی مسلمان سلطنتوں کا مرکز رہا جن کی باہمی کشمکش جاری رہی۔ پھر چنگیز خان کی قیادت میں منگول افواج نے 1219 میں افغانستان پر تباہ کن حملہ کیا جس سے خراساں کے شہر تاراج ہوئے۔ منگول قبضہ زیادہ دیر تک مستحکم نہ رہا مگر اس نے وسیع ایشیا اور فارس میں موجود مسلم سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور نے بھی 14ویں صدی میں ہرات اور کابل سمیت افغان علاقوں پر قبضہ کیا۔ تیمور کی اولاد میں ظہیر الدین بابر ایک اہم شخصیت تھے جنہوں نے 1504 میں کابل پر قبضہ کیا اور پھر 1526 عیسوی میں ہندوستان فتح کر کے مغل سلطنت قائم کی۔ مغل دور میں کابل اور قندھار جیسے افغان شہر کبھی مغل سلطنت تو کبھی صفوی فارس کے زیر اثر آتے جاتے رہے۔ 17ویں صدی میں مغل اور صفوی سلطنتوں کے بیچ افغانستان کا سرحدی علاقہ تھا اور قندھار پر قبضے کے لیے دونوں میں کئی جنگیں ہوئیں۔ اسی دوران مقامی پشتون قبائل میں آزادی کا جذبہ ابھرا جس نے بڑی سلطنتوں کے خلاف بغاوتوں کو جنم دیا۔ 1709 عیسوی میں میرویس ہوتک نامی پشتون سردار نے قندھار میں فارسی صفوی حکمران کے خلاف کامیاب بغاوت کرتے ہوئے خود مختار ہوتکی سلطنت قائم کی۔ ہوتکی حکمرانوں نے یہاں تک پیش قدمی کی کہ 1722 عیسوی میں اصفہان فتح کر کے ایران پر بھی مختصر عرصے کے لیے قبضہ کر لیا، لیکن ان کی حکومت خانہ جنگیوں کے باعث زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ فارسی بادشاہ نادر شاہ افشار نے 1738 عیسوی میں ہوتکیوں کو شکست دے کر افغانستان کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا۔ پھر 1747 عیسوی میں نادر شاہ کے قتل کے بعد پیدا ہونے والے خلا سے افغان قیادت کو ایک موقع ملا کہ وہ بیرونی تسلط سے آزادی حاصل کریں۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد 1747 عیسوی میں احمد شاہ درانی، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے قندھار میں قبائلی جرگہ بلا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ کو جدید افغانستان کا بانی اور بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ درانی سلطنت نے تیزی سے وسعت اختیار کی۔ احمد شاہ نے فارس کے مشہد سے لے کر ہندوستان کے لاہور اور دہلی تک فتح حاصل کی اور اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ انہی کے دور میں موجودہ افغانستان کی مستقل سرحدوں کا خد و خال قائم ہوا۔ احمد شاہ درانی 1772 عیسوی میں انتقال کر گئے جس کے بعد ان کی جانشین سلطنت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ سلطنت درانی رفتہ رفتہ کمزور ہو کر چھوٹی سے چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹ گئی۔ مثلاً ہرات، قندھار اور کابل کی ریاستیں علیحدہ حکمرانوں کے زیر نگین رہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر سے ان چھوٹی ریاستوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جو لگ بھگ 7 دہائیوں تک جاری رہی۔ بلاخر 19ویں صدی کے وسط میں افغان رہنما دوست محمد خان نے 1823 عیسوی سے 1863 عیسوی کے درمیان مسلسل جنگیں لڑ کر بکھرے ہوئے افغان علاقوں کو دوبارہ متحد کیا اور کابل کے امیر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ ایک مرکزی افغان ریاست قائم کی۔ دوست محمد خان کو بعض مورخین جدید افغان ریاست کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں۔ انہی کے دور میں افغانستان کی سرزمین ایک ایسے بفر اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گئی جو شمال میں پھیلتی ہوئی روسی سلطنت اور برٹش انڈیا کے درمیان واقع تھی۔
19ویں صدی کے دوران برطانوی اور روسی سلطنتوں کے مابین وسط ایشیا پر غلبے کی کشمکش کو بڑا کھیل کہا جاتا ہے اور افغانستان اس کھیل کا مرکز بن گیا۔ برطانوی ہند نے روس کو جنوبی سمت میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے افغانستان کو اپنے اثر میں لانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 3 اینگلو افغان جنگیں ہوئیں۔ پہلی اینگلو افغان جنگ، جو کہ 1839 عیسوی سے 1842 عیسوی تک لڑی گئی، میں برطانوی فوجیں کابل تک تو پہنچ گئیں، لیکن پشتون قبائل کی مزاحمت کے باعث انہیں بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ دوسری اینگلو افغان جنگ، جو کہ 1878 سے 1880 عیسوی کے دوران ہوئی، کے بعد برطانیہ کو جزوی کامیابی ملی۔ انہوں نے کابل میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا اور امیر عبد الرحمن خان کو تخت پر بٹھا کر افغانستان کے خارجی معاملات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1893 عیسوی میں برطانوی حکومت کے اہلکار سر مورٹمر ڈیورنٹ اور امیر عبد الرحمن کے درمیان ایک سرحدی معاہدہ ہوا، جس کے تحت ڈیورنٹ لائن کھینچی گئی۔ اس نئی حد بندی نے پشتون قبائل کے علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نصف علاقہ برطانوی ہندوستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں اور نصف افغانستان میں، جس سے مستقبل میں پاک افغان تعلقات میں کشیدگی کی بنیاد پڑی۔ تیسری اینگلو افغان جنگ 1919 میں لڑی گئی، جب امیر امان اللہ خان نے برطانوی تسلط سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ اس مختصر جنگ کے بعد راولپنڈی معاہدہ 1919 عیسوی کے تحت افغانستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر مکمل خود مختاری مل گئی اور یوں برطانوی سرپرستی کا خاتمہ ہوا۔ 1926 عیسوی میں امان اللہ نے خود کو بادشاہ یعنی کہ شاہ قرار دے کر مملکت افغانستان کی بنیاد رکھی۔ یوں تقریباً 1 صدی بعد افغانستان ایک آزاد اور خود مختار سلطنت بن گیا۔ امان اللہ خان نے افغانستان میں جدید اصلاحات کرنے کی کوشش کی، مگر قدامت پسند قبائلی مخالفت کے سبب انہیں 1929 عیسوی میں تخت چھوڑ کر جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ کچھ عرصہ کے انتشار کے بعد محمد نادر خان بادشاہ بنے، مگر 1933 عیسوی میں ان کے قتل کے بعد ان کے 19 سالہ بیٹے ظاہر شاہ نے بادشاہت سنبھالی۔ ظاہر شاہ نے 1933 عیسوی سے 1973 عیسوی تک تقریباً 40 سال حکمرانی کی، جو افغان تاریخ کا نسبتاً مستحکم دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران افغانستان نے اپنی روایتی غیر جانبداری برقرار رکھی اور کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا۔ البتہ 1947 عیسوی میں پاکستان کے قیام کے بعد کابل حکومت نے برطانوی دور کی کھینچی ہوئی ڈیورنٹ لائن کو مستقل بین الاقوامی سرحد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان پشتونستان کا تنازع کھڑا ہوا۔ افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی اور کھل کر پاکستانی قبائلی علاقہ جات کے پشتونوں کے لیے خود مختاری یا الحاق افغانستان کا مطالبہ کیا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ 1961 عیسوی میں پاکستانی حکومت نے افغانستان کی پشتونستان مہم کے رد عمل میں اپنی سرحد بند کر دی، جس سے کابل کی معاشی مشکلات بڑھ گئیں اور افغانستان مزید معاشی اور تجارتی امداد کے لیے سوویت یونین پر منحصر ہو گیا۔ سرد جنگ کے دوران ظاہر شاہ کی حکومت نے پوری کوشش کی کہ افغانستان عدم اتحاد نان الائنمنٹ کی پالیسی پر گامزن رہے۔ افغانستان نے بیک وقت سوویت یونین اور امریکہ دونوں سے معاشی امداد حاصل کی اور خود کو کسی ایک بلاک کا حصہ بنانے سے گریز کیا۔ 1950 سے لے کر 60 عیسوی کی دہائی میں سوویت اتحاد افغانستان کا سب سے بڑا فوجی اور معاشی مددگار بن کر ابھرا، جبکہ افغان حکومت باضابطہ طور پر غیر جانبدار رہی اور دونوں سپر پاور سے متوازن تعلقات رکھے۔ 1964 عیسوی میں ظاہر شاہ نے ایک آئین کے ذریعے محدود جمہوری اصلاحات بھی متعارف کروائیں، تاہم سیاسی جماعتوں میں کمیونسٹ اور اسلامی ہر 2 انتہا پسند نظریات پروان چڑھنے لگے تھے۔
1973 میں ظاہر شاہ کے برادر نسبتی اور سابق وزیر اعظم سردار محمد داؤد خان نے ایک بے خون تختہ الٹ کر بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور افغانستان کو جمہوریہ قرار دے کر خود صدر بن گئے۔ داؤد خان نے ابتدا میں کمیونسٹ بلاک سے کچھ فاصلہ اختیار کیا، لیکن اندرونی سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ 1978 میں داؤد حکومت نے ایک ممتاز کمیونسٹ رہنما میر اکبر خیبر کے قتل کے بعد کمیونسٹ گروہوں کے خلاف کارروائی کی، جس کے رد عمل میں 27 اپریل 1978 کو فوج کے اندر موجود پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے افسران نے داؤد حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ فور انقلاب کہلایا اور نور محمد ترکی کی سربراہی میں ایک مارکس حکومت قائم کی گئی۔ نئے کمیونسٹ حکمرانوں نے افغانستان کا نام تبدیل کر کے جمہوریہ افغانستان رکھ دیا اور وسیع سوشلسٹ اصلاحات کا آغاز کیا۔ پی ڈی پی اے حکومت نے روایتی قوانین کی جگہ سیکولر قوانین نافذ کیے، خواتین کے حقوق کے لیے اقدامات کیے اور زرعی اصلاحات کی، لیکن ان تیز رفتار اور دہریہ ملحدانہ تبدیلیوں کے خلاف دیہی اور مذہبی علاقوں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ چند ہی ماہ میں ملک کے بیشتر حصوں خصوصاً قبائلی دیہی علاقوں میں حکومت مخالف مسلح بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ 1979 کے آغاز تک 28 میں سے 24 صوبوں میں کسی نہ کسی درجے کی مزاحمت شروع ہو چکی تھی اور نصف سے زیادہ افغان فوج یا تو منحرف ہو کر مجاہدین سے جا ملی یا محاذ چھوڑ دیا۔ اس بڑھتے ہوئے بحران نے سوویت یونین کو تشویش میں مبتلا کر دیا، جو افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے خواہاں تھے۔ بالآخر 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے براہ راست مداخلت کا فیصلہ کیا اور 1 لاکھ سے زائد سرخ فوجی افغانستان پر چڑھ دوڑے۔ یوں سوویت افغان جنگ کا آغاز ہوا۔ سوویت فوجی دستوں کی مدد سے کابل میں بیرک کارمل کی سربراہی میں نئی حکومت قائم کی گئی۔ دوسری جانب افغان مجاہدین کے نام سے معروف اسلامی مزاحمتی دھڑے بھی منظم ہو گئے، جنہیں عالمی سطح پر وسیع حمایت حاصل ہوئی۔ امریکہ نے صدر کارٹر اور پھر صدر ریگن کے دور میں آپریشن سائیکلون کے تحت مجاہدین کو بھاری مالی اور عسکری امداد فراہم کی، جس میں سعودی عرب نے بھی برابری کی شراکت داری کی۔ ایک اندازے کے مطابق 1980 کی دہائی میں امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کی مدد پر تقریباً $40 ارب خرچ کیے، جن کے ذریعے مجاہدین کو ہائی ٹیک ہتھیار مثلاً سٹنگر میزائل بھی فراہم کیے گئے۔ یہ تمام امداد اور ہتھیار پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے توسط سے خفیہ طور پر مجاہدین تک پہنچائے جاتے تھے۔ پاکستان نے سرحد کے قریب مجاہدین کے تربیتی کیمپ قائم کیے اور لاکھوں افغان مہاجرین کو بھی پناہ دی، جن میں سے بہت سے مہاجر کیمپوں میں ہی مزاحمتی جنگجو بھرتی ہوئے۔ سوویت افواج نے ابتدا میں شہروں اور اہم مراکز پر کنٹرول قائم رکھا، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین کی گوریلا جنگ جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران سوویت فوج اور ان کے حامی افغان دستوں پر عام شہریوں کے قتل عام کے الزامات بھی لگے۔ مختلف تخمینوں کے مطابق اس جنگ میں 5 سے 20 لاکھ کے قریب افغان شہری جاں بحق ہوئے۔ تقریباً 60 لاکھ افغان شہری ملک چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ بالآخر 10 سال کی طویل لڑائی، بھاری جانی نقصان اور عالمی دباؤ کے نتیجے میں سوویت یونین کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ فروری 1989 میں آخری سوویت فوجی دستے افغانستان سے نکل گئے۔ یوں یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ سوویت یونین نے کابل میں اپنی حمایتی صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو کچھ عرصہ معاشی اور فوجی مدد فراہم کی، لیکن 1992 تک سوویت خود بھی ٹوٹ گیا اور افغان حکومت بھی گر گئی۔
سوویت فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں پیچھے بچ جانے والی کمیونسٹ حکومت صدر نجیب اللہ کی قیادت میں صرف 3 سال نکال سکی۔ مجاہدین کے مختلف دھڑوں نے 1992 عیسوی میں کابل پر قبضہ کر کے مجاہدین کی اسلامی حکومت قائم تو کی، مگر اقتدار کی بندربانٹ پر ان کے درمیان جلد خانہ جنگی چھڑ گئی۔ افغانستان نسلی اور مسلکی لحاظ سے متنوع ملک ہے۔ اس خانہ جنگی میں ہر گروہ کو بیرونی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ پاکستان نے گلبدین حکمت یار کے حزب اسلامی دھڑے کی بھرپور پشت پناہی کی تاکہ کابل میں اس کے ذریعے اپنی حامی حکومت قائم کر سکے۔ ایران نے ہزارہ شیعہ رہنما عبدالعلی مزاری کے حزب وحدت گروپ کی امداد کی، جبکہ سعودی عرب نے عبدالرسول سیاف کے وہابی اتحاد اسلامی کی سرپرستی کی۔ ازبکستان نے ازبک کمانڈر عبدالرشید دوستم کی ملیشیا کی حمایت کی۔ ان بیرونی مداخلتوں نے افغان خانہ جنگی کو مزید ہوا دی۔ کابل اور دیگر شہروں پر کنٹرول کے لیے سابق مجاہدین دھڑوں خصوصاً حکمت یار، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی کے مابین خونی جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 1990 کی دہائی کے اوائل میں کابل کھنڈر بن گیا اور ہزاروں شہری مارے گئے۔ پاکستان کی ISI نے حکمت یار کو راکٹ اور دیگر اسلحہ کی وسیع فراہمی جاری رکھی، جس کے باعث اس کے دستوں نے کابل کا بڑا حصہ تباہ کر ڈالا۔ اس تباہ کن خانہ جنگی سے افغان عوام میں بیزاری پیدا ہوئی اور ایک نئے گروہ نے جنم لیا۔ 1994 عیسوی میں جنوبی افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان کے نام سے ایک نئی قوت ابھری، جو دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے طلباء اور سابق مجاہدین پر مشتمل تھی۔ طالبان کی تحریک کا آغاز مولوی محمد عمر یعنی ملا عمر نے چند درجن ساتھیوں کے ساتھ کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد بدامنی اور جنگی سرداروں کی لوٹ مار ختم کر کے شرعی نظام قائم کرنا ہے۔ پاکستان نے ابتدا میں حکمت یار کی ناکامی دیکھ کر طالبان کی حمایت شروع کی اور بہت جلد یہ تحریک پاکستان کی علاقائی پالیسی کا اعلی کار بن گئی۔ طالبان کو نہ صرف پاکستانی سرحدی علاقوں میں پناہ اور تربیت ملتی رہی، بلکہ انہیں سعودی عرب سے مالی معاونت بھی حاصل ہوئی۔ 2 سال کے اندر طالبان نے افغانستان کے زیادہ تر جنوبی اور مشرقی صوبوں پر قبضہ جما لیا۔ ستمبر 1996 عیسوی میں طالبان نے سعودی مالی امداد اور خصوصاً پاکستانی فوجی مدد کے ساتھ بڑا حملہ کرتے ہوئے کابل پر دھاوا بول دیا۔ اس وقت کابل میں احمد شاہ مسعود کی قیادت میں قائم مجاہدین حکومت پسپا ہوئی اور یوں 27 ستمبر 1996 عیسوی کو طالبان نے کابل فتح کر کے اسلامی امارات افغانستان کے قیام کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے اقتدار یعنی 1996 سے 2001 میں افغانستان ایک سخت گیر مذہبی ریاست بن گیا، جس میں عورتوں کی تعلیم و ملازمت، میڈیا اور دیگر بنیادی آزادیاں عملاً ختم کر دی گئیں۔ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تقریباً تنہا رہنا پڑا۔ صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے انہیں رسمی طور پر تسلیم کیا۔ باقی دنیا نے ان کی حکومت کو جائز حکومت نہیں مانا۔ طالبان دور میں القاعدہ جیسے عالمی جہادی گروہوں نے بھی افغانستان میں پناہ گاہیں قائم کر لیں۔ اس دوران اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے ہزاروں اہلکاروں اور جنگجو رضاکارانہ طور پر یا خفیہ طور پر طالبان کی صفوں میں شامل ہو کر شمالی اتحاد کے خلاف لڑتے رہے۔ ایک امریکی دستاویزی ثبوت کے مطابق طالبان کی فوج کا 20 سے 40% حصہ پاکستانی شہریوں پر مشتمل تھا، جن میں سے بعض کا تعلق براہ راست پاکستانی آرمی اور فرنٹیئر کورس سے تھا۔ طالبان کے 5 سالہ دور میں انہوں نے افغانستان کے تقریباً 90% حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا، جبکہ احمد شاہ مسعود کی قیادت میں بننے والے شمالی اتحاد نے شمال مشرقی صوبوں میں مزاحمت جاری رکھی۔ 11 ستمبر 2001 عیسوی کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے امریکہ پر تباہ کن حملے کیے، جس کے تانے بانے افغانستان میں موجود القاعدہ قیادت یعنی اسامہ بن لادن وغیرہ سے ملتے تھے۔
ان واقعات کے بعد امریکہ نے عالمی اتحاد کے ساتھ مل کر آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے افغانستان پر فوجی حملہ کر دیا۔ اکتوبر 2001 عیسوی میں شروع ہونے والی امریکی فضائی اور زمینی کارروائیوں کے آگے طالبان حکومت زیادہ دیر تک ٹک نہ سکی اور دسمبر 2001 عیسوی تک طالبان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ کابل پر شمالی اتحاد کی افواج نے قبضہ کر لیا اور جرمنی میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں افغان رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔ حامد کرزئی کو عبوری صدر نامزد کیا گیا اور 2004 عیسوی میں ایک نیا آئین لاگو کر کے اسلامی جمہوریہ افغانستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی امدادی فوج ISAF بھی تعینات کی، جس کی کمان بعد ازاں نیٹو نے سنبھال لی۔ اگرچہ ابتدائی برسوں میں افغانستان میں نسبتاً امن رہا اور ترقیاتی کام شروع ہوئے، لیکن طالبان اور ان کے اتحادی دوبارہ منظم ہوتے گئے اور انہوں نے گوریلا جنگ کی شکل میں غیر ملکی افواج اور نئی افغان حکومت کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ یہ باغی زیادہ تر پاکستان کے سرحدی علاقوں میں پناہ لیتے اور وہیں سے حملے منصوبہ کرتے تھے۔ امریکی حکام بارہا پاکستان کی فوج اور ISI پر طالبان کو پناہ اور مدد دینے کا الزام لگاتے رہے، خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے مہلک حملوں کے بعد 2011 عیسوی میں امریکہ نے کھل کر کہا کہ دہشت گردوں کے پیچھے پاکستانی ادارے ہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف ایڈمرل مائک مولن نے 2011 میں کانگریس میں بیان دیتے ہوئے پاکستان کی پراکسی جنگ کی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مستقبل میں ایک مستحکم اور باعزت پاکستان کے لیے اپنی سرزمین پر ایسے انتہا پسندوں کی سرپرستی ختم کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان بظاہر امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن کئی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی حکمت عملی دوہری تھی۔ وہ بیک وقت امریکی اتحادی بھی بنا رہا اور طالبان کو بھی پس پردہ تعاون فراہم کرتا رہا تاکہ بھارت نواز افغان حکومت کے بجائے اس کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ طالبان بغاوت کے باعث 2000 کی دہائی کے آخر تک افغانستان کے وسیع دیہی علاقوں میں بدامنی پھیل گئی۔ امریکہ اور نیٹو نے 2009 سے 2010 میں اضافی فوجی بھیجے، لیکن فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 2011 عیسوی میں اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک امریکی آپریشن میں ہلاک ہوا۔ آخرکار امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا اور فروری 2020 میں دوحہ میں ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت غیر ملکی افواج کو افغانستان سے انخلا کا وقت دیا گیا۔ اپریل 2021 میں صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر 2021 تک مکمل انخلا کا اعلان کیا۔ انخلا کے آخری مراحل میں اگست 2021 میں طالبان نے تیزی سے حملے کر کے کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ جما لیا۔ 15 اگست 2021 کو طالبان کابل میں داخل ہو گئے، صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور 20 سال سے قائم افغان جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوا۔ طالبان نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کو امارت اسلامیہ قرار دے کر عبوری حکومت تشکیل دی، جو تمام کی تمام طالبان رہنماؤں پر مشتمل تھی۔ یوں امریکہ کی طویل ترین جنگ کا اختتام ہوا اور طالبان 2 دہائیوں بعد پھر برسر اقتدار آ گئے۔ طالبان حکومت کو تاحال دنیا کے کسی ملک نے باضابطہ تسلیم نہیں کیا اور افغانستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بیشتر عالمی امداد معطل ہو گئی اور امریکہ نے افغان مرکزی بینک کے تقریباً 9 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اس معاشی بحران نے افغانستان کو شدید انسانی بحران سے دوچار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2021 کے اواخر تک نصف سے زیادہ آبادی کو شدید غذائی قلت کا سامنا تھا اور لاکھوں بچے میل نیوٹریشن کا شکار تھے۔ طالبان حکومت کے سخت گیر رویے، خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور آزادیوں پر پابندی کی وجہ سے عالمی برادری نے تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ خارجہ پالیسی کے اعتبار سے طالبان ایک مشکل صورتحال میں ہے۔
پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان نے ابتدا میں طالبان کی فتح کا خیر مقدم کیا، لیکن جلد ہی سرحد پار سے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث پاک افغان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اکتوبر 2023 میں پاکستان نے اپنی سرزمین پر موجود لاکھوں غیر قانونی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا، جس پر طالبان حکومت نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور اسے غیر انسانی اقدام قرار دیا۔ اسی طرح ایران نے بھی افغان مہاجرین کی واپسی شروع کی ہے، جس سے خطے میں افغانستان کا انسانی بحران مزید گہرا ہو رہا ہے۔ طالبان حکام چین اور روس سمیت ہمسایہ طاقتوں سے اقتصادی روابط بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سخت پابندیوں اور عدم اعتماد کی فضا میں افغانستان عالمی سطح پر الگ تھلگ ہے۔ آج کے افغانستان کو داخلی سلامتی، معاشی بدحالی اور عالمی تنہائی جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کے سیاسی و عسکری مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔